اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں پروگرام احکام اسلامیہ کے ساتھ خمس کے اوپر آپ کی خدمت میں گزارشات کی جا رہی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں بہت سے طریقے سے خمس جو ہے وہ علماء کرام نے واضح کیا ہے، خاص طور پر جب کہ آپ نے خطوط لکھے تو ان خطوط میں جیسا کہ فتوح البلدان اور الاصابہ اور طبقات کے اندر یہ خطوط موجود ہیں، اہل سنت کی کتب ہیں جو اب غنیمت اور مغانم، جس طریقے سے میں نے عرض کیا کہ جتنے بھی فوائد ہوتے ہیں، جتنے بھی انسان کے جو یعنی ربحات جن کو کہا جاتا ہے، تجارت سے یا دوسرے کسی ذریعے سے، جہاں سے بھی کام کر کے اور دوسری چیزوں کسی ذریعے سے جو بھی انسان جو ہے وہ حاصل کرتا ہے اور اس کے خرچے سے زیادہ ہوتا ہے، اس کو غنیمہ کہا جاتا ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف لوگوں کو خط لکھے، جس میں ایک وفد عبد القیس کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس کے بعد اس وفد نے بیان کیا کہ ان بیننا و بینکم المشرکین، کہ آپ کے اور ہمارے درمیان مشرکین رہتے ہیں۔ وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي شَهْرِ الْحَرَامِ، ہم آپ کی طرف نہیں آ سکتے مگر یہ حرمت کے جو مہینے ہیں، جن مہینوں کے اندر جنگ نہیں ہوتی، نہیں کی جا سکتی، ان مہینوں میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکتے ہیں۔ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ، ہمیں کچھ ایک واضح سی اور صاف ستھرے سا حکم ارشاد فرمائیے کہ نعملنا بِهِ دخلنا الجنہ، کہ اگر ہم اس کے مطابق عمل کریں تو ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ وَنَدُعُ إِلَيْهِ مَنْ بَرَأَنَا، اور جو ہمارے بعد میں آنے والے ہیں ان کو وہ سکھا جائیں، ان کو بتا جائیں، ان کو جو ہے وہ ہدایت کر جائیں کہ ان باتوں پر عمل کرنا تو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ پوچھ رہے ہیں، ایک وفد، ایک ڈیپوٹیشن آیا، اور یہ روایت جو ہے وہ صحیح بخاری کے اندر ہے۔ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آمرکم باربع، میں 4 چیزوں کا حکم تمہیں دیتا ہوں، وانہاکم عن اربع، اور 4 چیزوں سے تمہیں روکتا ہوں۔ آمرکم بالایمان، باللہ ہے، جن چیزوں کا حکم دیا تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ پر ایمان رکھو، صحیح معنوں میں جو ایمان ہوتا ہے۔ وَهَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ، اور جانتے ہو کیا ہے ایمان؟ شہادت ان لا الہ الا اللہ، یہ شہادت دینا، دل کی اندر گہرائیوں سے شہادت دینا لا الہ الا اللہ کی۔ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، دوسری چیز جس کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں وہ نماز کا قائم کرنا۔ وَإِيتَاءُ الزَّکَاۃ، اور تیسری چیز جس کا میں حکم دیتا ہوں وہ زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ وَتُؤْتُوا الْخُمْسَ مِنَ الْمَغْنَمِ، اور جو غنیمت تمہیں ملے، جو تمہارا فائدہ ہو، جو تمہیں بچت ہو، جو تمہارے سال کے خرچوں کے ساتھ زیادہ ہو، اور جو تمہیں خزانہ کو مل جائے، معادن ہوں، ان سب میں سے خمس جو ہے وہ ادا کرنا۔ اب ظاہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خصوصی طور پر میں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں
کہ بخاری کے اندر حدیث ہے اور صاحب بخاری یا دوسرے لوگ غنیمت کو صرف جو ہے وہ جنگ کے اندر حاصل کیا ہوا مال جو ہے وہ سمجھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان مشرکین ہیں، ہم نہیں نکل سکتے، وہ گھروں سے نکل نہیں سکتے، اپنی آبادیوں سے دوسری طرف جا نہیں سکتے، ان کے لیے راستے مسدود ہیں، کچھ اس طریقے سے ان کے حالات ہیں، شرائط ہیں، اس کے اندر پابند ہیں، وہ پابند ہیں کہ گھروں کے اندر رہیں۔ تو اب گھروں کے اندر رہنے کے لیے جب پابند ہیں، گھروں سے نکل ہی نہیں سکتے ہیں، تو اب ان کا کون سا جنگ کے بعد جنگ کے اندر سے حاصل کیا ہوا غنیمت ہوگی، جس غنیمت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں؟ کوئی ایسی غنیمت نہیں ہے کہ جنگ سے ان کو حاصل ہوئی۔ اور جو 4 مہینوں میں نکل سکتے ہیں، جو کہ جن کے اندر جنگ کرنا حرام ہے یا ان کے شرائط کے اندر شریک ہے مشرکین کے ساتھ، تو اس کے اندر رسول اکرم تک وہ پہنچ سکتے ہیں، تو اب اس کے اندر بھی جنگ نہیں کرنا ہے۔ یعنی ان لوگوں کو، جو لوگ ایک آبادی کو جو یہاں پر رہتی ہے وہیں پر کمانا کھانا پینا ہے، 4 مہینے کے بعد بھی ان کو بزنس وغیرہ کرنا ہے، کو مال آگے پیچھے لے آنا ہے، ان 4 مہینوں کے اندر سفر کرنا ہے، اس میں جنگ نہیں کرنا ہے۔ اور جب جنگ نہیں کرنا ہے، جن مہینوں میں 8 مہینوں میں ان کو پابند رہنا ہے اپنے گھروں کے اندر، اپنی آبادی کے اندر، اپنی زمینوں کے اندر، اپنے ولیجز کے اندر، اپنے ایریاز کے اندر، اس سے وہ نہیں نکل سکتے ہیں، تو اسی کے اندر جو کمائیں گے، اسی کے اندر جو ان کو حاصل ہوگا، اسی کو غنیمت کہا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جنگ تو ہے نہیں ان کے ساتھ۔ جو کون سے مغانم ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں؟ وہی وہ کہ جو تمہیں فائدے ہوں، جو تمہیں رزق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے، تو مشرکین کے سامنے وہ نہیں جا رہے ہیں، نہیں جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس غنیمت کا حکم اور خمس کا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے اپنے خطوط کے اندر اس کا ذکر فرمایا۔ عمر ابن حزم کو جب یمن کی طرف بھیجا، یمن کے معاملات کے لیے دیکھنے کے لیے، نگرانی کرنے کے لیے، تو آپ نے جو اس کو خط دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر، اس کے بعد ھذا عہد من النبی رسول اللہ لعمر ابن حزم حین بعثہ الی الیمن، کہ جب وہ یمن میں پہنچے تو امرہ بتقوی اللہ فی امرہ کلہ، کہ وہ ہر امر میں، ہر معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو ہے وہ تقوی اختیار کرے۔ آمرہ وَإِن يَأْخُذَ مِنَ الْمَغَانِمِ خُمُسَ اللہ، اور پھر اللہ کا حق جو 5واں حصہ ہے وہ مغانم سے حاصل کرے۔ وَمَا كَتَبَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الصَّدَقَةِ، اور جو کچھ مومنین کے اوپر صدقہ یعنی زکوٰۃ واجب کی گئی ہے، اس زکوٰۃ کو وصول کرے۔ اس خط کے اندر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خمس کو ذکر فرما رہے ہیں۔ پھر کتب الی شرجیل ابن عبد کلال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گروپ ہے مسلمانوں کا، ان کو ایک خط لکھا۔ ان کے پاس سے جب آپ کا بھیجا ہوا سفیر واپس آیا تو آپ نے اس خط کے اندر لکھا کہ اما بعد، بہت خیریت وغیرہ دوسری چیزیں لکھنے کے بعد، فقد رجع رسولکم، جو ان کی طرف سے ایک رسول بھیجا گیا تھا، وہ جب پہنچا کہ تمہارا رسول، تمہارا پیغمبر جو ہے وہ واپس آیا ہے۔ وَآتَيْتُم مِّنَ الْمَغَانِمَ خُمْسَ اللَّہ، اور تم نے خمس اللہ کے خمس کو، 5ویں حصے کو عطا کیا ہے۔ یہ ایک طرح سے رسید دے رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو خمس وہاں سے وصول کر کے وہ لائے تھے۔ سعد حزیم کی طرف خط لکھا، اور جذام کی طرف ایک ہی خط، ان کو فرائض جنواتے ہوئے
اور پھر اس کے بعد خمس کا ان کو بھی حکم دیا، یہ طبقات کبریٰ کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے طبقات کبریٰ کے اندر دوسرے خطوط ہیں کہ اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ اقام الصلاۃ، جیسے جنادہ ازدی کو لکھا، وآتوا الزکوٰۃ وآطاعوا اللہ ورسولہ وآتوا من المغانم خمس اللہ، اور اللہ کا خمس اور وسہم النبی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ وہ جو ہے وہ ادا کرو، خمس پانچواں حصہ۔ بہت سے خطوط ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف لوگوں کو لکھے اور ارشاد فرمائے، جس کے اندر خمس کا ذکر موجود ہے۔ ائمہ ہدیٰ علیہم الصلاۃ والسلام نے، کہ جو قرآن کے ساتھ، میں اس بات کی طرف نہیں جاتا زیادہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قرآن کے ساتھ اپنے اقوال اور فرامین کی رہنمائی کے لیے آل محمد اور اطرت عطا فرمائے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا الہ الا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، حرم علینا الصدقہ، ہم پر صدقے کو حرام قرار دیا، انزل لنا الخمس، اور ہمارے لیے خمس کی آیت کو نازل فرمایا، فالصدقۃ علینا حرام، صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے، والخمس لنا فریضۃ، اور خمس ہمارے لیے واجب اور فریضہ ہے، والکرامۃ لنا حلال، اور یہ کرامت ہے کہ جو ہمارے لیے حلال ہے۔ اسی طریقے سے ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے دوسرے فرامین ہمارے سامنے ہیں۔ جیسا کہ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شیعہ نے خط لکھا اور خط میں پوچھا، اخبرنی عن الخمس، کہ مولا خمس کے بارے میں مجھے جو ہے وہ خبر دیجیے۔ اعلی جمیع ما یستفید الرجل من قلیل وکثیر من جمیع الضروب وعلی الصناع وکیف ذلک، کیا یہ سب چیزوں میں ہے کہ جو انسان کوئی حاصل کرتا ہے تھوڑا بہت ہر قسم کے اموال میں سے، اور جو ایک صنعت گر یا تاجر جو کماتا ہے، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فکتب علیہ السلام، ہر چیز کے اوپر خمس ہے، جو فائدہ حاصل ہو، امام نے اپنے ہاتھ سے لکھا، الخمس بعد المعونۃ، خمس جو ہے وہ خرچے کے بعد ہوگا۔ اسی طریقے سے امام علی نقی اور امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام دونوں سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حق کے امام جو ہے وہ تم ادا کرتے ہو، تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ حق کیا ہے، مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ میں کیسے ان کو جواب دوں۔ فلم ادر ما اجیبہ، کہ میں اس شخص کو کیا جواب دوں جو پوچھتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، یجب علیہم الخمس، کہ ان کے اوپر خمس واجب ہے۔
اور کس چیز میں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا فی امتیاتہم وصنائہم، قلت وتاجر علیہ، تو پوچھا اس شخص نے، پوچھنے والے نے، کہ کیا تاجر جو ہے اس کے اوپر ہے، وصانع بیدی، جو اپنے ہاتھ سے جو کاریگری کرتا ہے اس کے اوپر بھی، جو کماتا ہے۔ فقال اذا امکنہم بعد المعونۃ، جب ان کے پاس کچھ ہو اس کے سال کے خرچے کے بعد، سال کا خرچہ نکال لینے کے بعد جو بچے، اس میں سے 1/5 جو ہے وہ حق کے اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام اور حق کے امام ہے۔ امام چونکہ اللہ اور رسول کا سچا نمائندہ ہے، اللہ اور رسول کا حق امام کو ملے گا، اور وہی 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، چونکہ اصل میں اللہ اور رسول کا حق ہے، اور اللہ اور رسول محتاج نہیں ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ اللہ اور رسول اس مال کو پاکیزہ کرتے ہیں۔ اگر خمس میں نے نہیں ادا کیا تو جتنا بھی مال ہے اس کے اوپر میں تصرف نہیں رکھتا، چونکہ وہ اجازت دیتے ہیں کہ مال کا پر تصرف تم تب کر سکتے ہو جب کہ خمس نکالو۔ خمس میں نے نکالا ہی نہیں ہے تو میں 1 پینی بھی خرچ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ اصل مال جس کا ہے وہ اجازت نہیں دے رہا ہے۔ یہاں تک کہ عجب بات ہے کہ بعض مومنین ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کے پاس جاتے تھے، وہ جو سال میں خرچ کرتے تھے بتاتے تھے کہ مولا یہ سال میں نے خرچ کیا ہے، اس کو آپ معاف کیجئے، اس لیے کہ آپ کی ملکیت تھی، اللہ اور رسول کی ملکیت تھی، اور آپ سچے خلیفہ ہیں اور سچے جو ہے وہ رہبر و رہنما ہیں، آپ قرآن کے ساتھ اطرت رسول ہیں، جن کا حق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے، اور اپنا حق جو ہے وہ ان کے اسی خلیفہ کو ملے گا کہ جو ان کا سچا خلیفہ ہوگا۔ تو یہ حق ادا کرنے کے لیے اللہ اور رسول کا امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ہے وہ جا کر پوچھتے تھے، مولا یہ جو میں نے خرچ کیا ہے اس کی اجازت دے دیجئے۔ یہ عجیب بات ہے کہ یعنی ہر چیز کو امام کا مال سمجھتے تھے، ہر شے کو امام کا مال سمجھتے تھے، ہر شے کو امام کا مال سمجھتے ہوئے یہ پوچھتے تھے کہ مولا ہمیں اجازت دیجئے، اور ہم اگر وہ 5واں حصہ نہ دیں تو یقیناً ان کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی، جیسا کہ میں نے حدیث عرض کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں سے بری ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ان لوگوں سے، کہ جو لوگ اس طریقے سے خمس نہیں ادا کرتے اور ہمارا حق نہیں ادا کرتے، اور اہل بیت اطہار کے جو غریبوں اور مسکینوں کو ان کا حق نہیں دیتے اور نہیں پہنچاتے۔ یہی بات ہے۔ وہ غنیمت کی بحث اسی لیے لوگوں نے چھیڑی، لوگ یہی چاہتے تھے کہ اہل بیت اطہار کا یہ فدق کے ساتھ یہ فیصلہ ہوا کہ آپ کی خدمت میں گزارش کروں، جس وقت فدق کو غصب کیا گیا اس کے ساتھ ہی یہ فیصلہ ہوا کہ اہل بیت اطہار کا یہ حق بھی جو ہے روک لیا جائے۔ اب اگر خمس کو بنیادی طور پر مانے ہی نہیں تو ظاہر ہے کہ اہل بیت کو حق نہیں ملے گا، اور جب اہل بیت اطہار کو حق نہیں ملے گا تو جو پہلا فدق کا جو مقصد تھا، جو مصلحت تھی، وہی مصلحت اس سے کے ذریعے سے بھی، خمس کے روکنے سے بھی حاصل کی جا سکے گی۔ یہی وجہ تھی، اور اسی وجہ سے خمس کو روک دیا گیا، اور اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کا حق جو ہے وہ ان تک نہیں پہنچایا گیا، جبکہ یہ حق باقی جو 4 حصے ہیں
جو ہمارے پاس رہتے ہیں ان 4 حصوں کی طہارت کے لیے ہے۔ یہ امام محتاج نہیں ہے، غریب سادات تو یقیناً محتاج ہیں، جس میں کہ 5واں 1 حصہ آدھا حصہ، چونکہ جب خمس نکالیں گے 100 میں سے 20، تو اس 20 میں سے جو ہے وہ 10 جو ہیں وہ سادات کے ہوں گے اور 10 جو ہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوں گے۔ اب امام علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حق ہے وہ چونکہ امام موجود نہیں ہے، اس لیے امام کی جگہ پر امام کے جو نائب ہیں، جن کی طرف ہم جو ہے وہ رجوع کرتے ہیں اپنے تمام دینی حاجات اور دینی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، یعنی فقہائے اعظام، مراجع اعظام، تو ان کی طرف رجوع کر کے ان کو جو ہے وہ مال دیا جاتا ہے اور پہنچایا جاتا ہے۔ ایک حدیث عرض کر کے آپ خدمت میں، جو کہ وقت ختم ہو رہا ہے، میں آج کی یہ بحث کو اور گزارشات کو ختم کروں گا، اور پھر انشاءاللہ آئندہ ہفتے منگل کے روز اسی طریقے سے اسی خمس کے بارے میں آپ کی خدمت میں مزید گزارشات کروں گا۔ یہ روایت ابو بصیر سے ہے، انہوں نے روایت کی ہے امام محمد جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ ابو بصیر جیسے لوگ بڑے فقیہ تھے اور بڑے حکیم تھے ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ، کہ امام پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابو محمد، تو نے تو ایک امر محال کا سوال کر دیا ہے، بہت ہی مشکل سوال کر دیا۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ دنیا اور آخرت ہر شے جو ہے امام کے لیے ہے؟ وہی امام نے جواب دیا، جیسے ان کو چاہے اس کو استعمال کرے اور جس کو چاہے وہ دے دے، یہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کے لیے ایک جائز حق ہے جو قرار دیا گیا ہے۔ اے ابو محمد، امام، رہبر حق، سچا خلیفہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس حال میں کبھی رات کو نہیں سوتا کہ اگر اس کی گردن میں امام کے ذمے اللہ کا حق ہو کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے سوال کریں گے، تو وہ کبھی نیند نہیں کرے گا، وہ اللہ کے سارے حقوق کو ادا کر کے نیند کرے گا۔ اس لیے کہ اب امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو کچھ بھی ہے، خلیفہ حق کے پاس جو کچھ بھی ہے، وہ سارا کا سارا اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، ان کے اپنے خرچ کے لیے نہیں ہے۔ یعنی اپنا جو کچھ بھی وہ لے سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ امام ہونے کی حیثیت سے وہ جانتے ہیں ہم سے بہتر اور آپ سے بہتر، تمام ناظرین اکرام کی خدمت میں وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ ان کو کیا لینا ہے، کہاں سے لینا ہے، کدھر سے لینا ہے۔ لیکن ساری دنیا کی دولت ان کے قدموں میں ڈھیر کر دی جائے، ان کی ملکیت ہو، تو پھر بھی وہ سارے کا سارا ڈھیر مستحقین کو دے کر جو ہے وہ ختم کر کے رات کو سوئیں گے۔ یہی امیر المومنین کی حالت تھی، بیت المال کو خرچ کرنے کا طریقہ یہی تھا۔ وہ کبھی بھی بیت المال کے اندر کوئی چیز رکھ کر پھر اس کے بعد نہیں سوئے، رات کو سارے کام ختم کر کے بیت المال کو ختم کر کے اس کے بعد سوئے، دوسرے دن کا بیت المال امام کے ذمے یہ ہوتا ہے۔ یہ امام کی ملکیت ہے جسے ہمیں ادا کرنا ہے۔ اس لیے امام کی ملکیت میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اللہ اور رسول کا خلیفہ حق وہی ہے، اور یہ ملکیت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اس حق کو سمجھنے کی، اور رسول کے حق کو خصوصیت کے ساتھ، رسول کی آل کی حق کو، اور خاص طور پر جو رسول کی غریب آل کا حق ہے، اور پھر امام کا جو حق ہے، جس کے ذریعے سے میں کل نہیں بلکہ اگلے ہفتے میں انشاءاللہ اس کی تفصیل عرض کروں گا۔ اگلے ہفتے تک اجازت دیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو امام زمانہ کے
علم کے نیچے اور ان کے سائے کے نیچے دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔